مریم از یک عیسیٰ عزیز از سے نسبت حضرت زہرا عزیز کہ حضرت مریم ایک نسبت سے عزیز ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ کی والدہ ہے، اور حضرت زہرا پاک بطول زہرا سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا 3 نسبتوں سے عزیز ہیں۔ پہلی نسبت نور چشم رحمت للعالمین امام اولین و آخرین۔ پہلی نسبت یہ ہے کہ نبی آخر الزمان کی چہیتی لاڈلی بیٹی ہیں، رسول خدا کی بیٹی ہیں، پہلی نسبت۔ دوسری نسبت بنوے تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ دوسری نسبت یہ ہے کہ حضرت مولا کائنات شیر خدا جو اللہ کے شیر ہیں، جو حیدر کرار ہیں، ان کی زوجہ محترمہ ہیں۔ اور تیسری نسبت مادر عام مرکز پرکار عشق، مادر عام قافلہ سردار عشق۔ تیسری نسبت یہ ہے کہ حسین ابن علی کی ماں ہیں، ان کی والدہ ہیں کہ جو عشق کے پرکار کا مرکز ہوئے، اور جو کائنات کے وہ عظیم امام ہیں کہ جنہوں نے اپنا سر کٹا دیا اور اسلام کا پرچم بلند کر دیا۔ یہ 3 نسبتیں ہیں۔ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، کہ مریم ایک نسبت سے عزیز تر ہیں، اور وہ ایک نسبت کیا ہے کہ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہیں، اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا 3 نسبتوں سے عزیز تر ہیں۔ پہلی نسبت کہ رسول خدا امام الانبیاء نبیوں کے سردار کی بیٹی ہیں، اور دوسری نسبت کہ حضرت شیر خدا مولا کائنات کی زوجہ محترمہ ہیں، اور تیسری نسبت جو حق کا علم بردار تھے، جنہوں نے حق کا پرچم اٹھا کے 26,000 باطل پرستوں کے سامنے سینہ تان کے ڈٹ جانے والے، وہ عشق کے امام، وہ کائنات کے امام جو حق کے ساتھ ڈٹ کے حق کا مقابلہ، حق کے ساتھ ڈٹ کے باطل کا مقابلہ کرتے ہیں، اور سر کٹا دیا، اپنا گنبد قربان کروا دیا، لیکن اسلام کا پرچم قیامت تک کے لیے بلند فرما دیا۔ اس لیے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا عزیز تر ہیں۔ علامہ اقبال یہ بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ ارشاد فرما رہے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فرمایا میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، جگر کا ٹکڑا، میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ اس دور کی بات ہے کہ جس دور میں بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ باپ اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر کے فخر محسوس کرتا تھا۔ قرآن پاک اٹھائی، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ قیامت کے دن جو زندہ دفن کی ہوئی بچیاں ہیں ان کو اٹھایا جائے گا، اور رب العالمین ان سے پوچھے گا کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ
قتلت, کہ تمہیں کس جرم میں زندہ دفن کیا گیا تھا. اچھا, مجرم سامنے ہوں گے جنہوں نے گڑھا کھول کے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا, لیکن ان سے نہیں پوچھا جا رہا. مجرم کٹہرے میں ہے, لیکن مظلوم سے پوچھا جا رہا ہے جس کے اوپر ظلم ہوا ہے. حالانکہ جو مجرم ہے اس سے سوال کیا جانا چاہیے تھا کہ تم نے یہ جرم کیوں کیا, لیکن مجرم سے نہیں پوچھا جا رہا. مجرم کٹہرے میں ہے, پوچھا بچیوں سے جا رہا ہے کہ تمہیں کس جرم میں تمہیں زندہ درگور کیا جاتا, تمہیں کیوں زندہ دفن کیا گیا. بچیوں سے سوال کیا جائے گا. علماء فرماتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ مجرم سامنے ہے, جرم کرنے والے سے سوال کیا جانا چاہیے تھا, لیکن مجرم سے سوال نہیں کیا گیا. تو علماء فرماتے ہیں کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا اتنا گھنونا جرم ہے کہ قیامت والے دن رب العالمین ان سے گفتگو کرنا ہی پسند نہیں فرمائے گا. اتنا گھنونا جرم ہے یہ بیٹیوں کو قتل کرنا. اس دور میں کہ جس دور میں بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا تھا, آج تو بیٹی کو عزت حاصل ہے, آج بیٹی کو مقام حاصل ہے. باپ اپنی بوڑھی کمر پہ بوریاں لاد کر کے مزدوری کر کے پیسے کماتا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں. بھائی فیکٹری میں اوور ٹائم لگا رہا ہے کہ میں نے اپنی بہن کا جہیز اکٹھا کرنا ہے. باپ کے سینے میں بیٹی کے حوالے سے محبت رکھ دی گئی ہے. بیٹی کی محبت باپ کے سینے میں کوٹ کوٹ کے بھر دی گئی ہے. ماں باپ جب بیٹی کو گھر سے روانہ کرتے ہیں تو سارے گھر والے پھوٹ پھوٹ کے روتے ہیں, ان سے برداشت نہیں ہوتا. آج بیٹیوں کو مقام حاصل ہے. اگر آج اپنی بیٹی کے لیے کوئی محبت والا پیار والا جملہ بولے تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے, لیکن جس دور میں بیٹیوں کو منحوس سمجھا جا رہا تھا, بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا, اور سگا باپ جب اس کے گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اس کا رنگ کالا پیلا ہو جاتا ہے, اس وقت تک وہ چین اس کو نہیں آ سکتا اور لوگوں کے سامنے سر اٹھا کے نہیں چل سکتا جب تک اپنے ہی ہاتھوں سے گڑھا کھود کے اپنی ننھی سی کلی کو زندہ درگور نہیں کر لیتا. اس دور میں یہ جو میرے حضور نے جملہ فرمایا بیٹیوں کو تم منحوس سمجھتے ہو, بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے ہو, بیٹیوں کو زندہ درگور کر کے اسودہ ہونا چاہتے ہو. کہا سنو, فاطمہ تو بضعۃ منی, میری بیٹی فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے. یہ جملہ